جو آپ کے سامنے جلی حروف میں جو حضور کی روایت موجود ہے کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ساری بستی مملکت میں ایک فرد ایک رات بھی اگر بھوکا سو گیا تو خدا کی حفاظت کا ذمہ اس بستی سے اٹھ گیا۔ سب سے اہم سوال اکنامکس میں، معاشیات میں معاوضے کا تعین ہے، ویجز کا تعین ہے۔ یعنی ہم صبح جاتے ہیں، ایک مزدور کو لے کے آتے ہیں، مزدور کو ہم دن بھر کام پہ لگاتے ہیں، شام کو اسے ہم مثلاً 3 روپے دے دیتے ہیں۔ 3 روپے روز ہم کہتے ہیں اس کا مقرر ہے یہ ویجز۔ سوال یہ ہے کہ یہ 3 روپے مقرر کس نے کیے ہیں؟ 3 کیوں؟ 30 روپے کیوں؟ انجینئر کے 30 روپے روز، مزدور کے 3 روپے روز، کون مقرر کرتا ہے؟ بعد میں تدبر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ طلب و رسد کا سوال ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سوال ہے۔ مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مانگ کم ہے، جنس سستی ہو گئی، انسان سستا ہو گیا۔ انجینئر کی تعداد کم ہے، مانگ زیادہ ہے، جنس مہنگی ہو گئی۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس جنس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ طلب اور رسد کا سوال، یہ تو کوئی بات نہیں ہے عزیزان من، کام کی اجرت کا سوال نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو کمیونزم آئی اور اس کی پہلی ابتدائی شکل سوشلزم آئی، سوشلزم کے اندر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر ایک سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق کام کی اجرت، اور جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے اس نظام کا، اس سوال کا جواب ان کے ہاں بھی کہیں سے نہیں ملتا کہ کام کی اجرت مقرر کرنے کا معیار کیا ہے۔ 3 روپے مزدور کے، 30 روپے انجینئر کے، کس معیار کے مطابق سوشلزم میں یہ ہے نہیں۔ کمیونزم نے اس کی بجائے ایک اور اصول دیا، اور وہ اصول یہ دیا ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، اس کی ضروریات کے مطابق اس کو معاوضہ۔ کمیونزم اس سے بہت فخر کر رہی ہے، دنیا بھی اس اصول کو سراہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے عزیزان من، یہ اصول دنیا کو سب سے پہلے کس نے دیا؟ اسی دائی انقلاب میں کہ جس کی میراث کی محفل کو منانے کے لیے ہم آج یہاں ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دنیا کو دیا تھا۔ اس مملکت میں انتظام یہ کیا تھا کہ ہر ایک کے وظیفے مقرر کر دیے تھے مملکت کی طرف۔ ان کے متعلق سوال پیدا ہوا، حضور کی آخری زندگی میں یہ بات ہوئی، حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں یہ پروان چڑھی، سوال پیدا ہوا کہ وظائف کس طرح مقرر کیے جائیں۔ تجویز یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے جتنا زیادہ کام کیا ہے اسلام کے لیے، اس نسبت سے ان کی فہرست بنائی جائے اور اس نسبت سے ان کے وظائف مقرر کیے جائے۔ سنیے عزیزان من، حضور کی پیغام، حضور کی تربیت کے نوازے ہوئے جو تھے، اس کا جواب کیا دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ یہ جتنے کام ان لوگوں نے کیے ہیں ان کا معاوضہ تو خدا کے ہاں ہے، ہم تو معاشی انتظام کر رہے ہیں، ہر ایک کو ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ویجز کا وہ عظیم ترین اصول کہ جس سے دنیا آج اتنا فخر کر رہی ہے عزیزان من، سوچیے کہ یہ کہاں سے اصول آیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج یہ بات میں کہوں یا کوئی کہے اور اسے کہا جائے کہ صاحب کمیونزم بھی یہ کہتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کمیونزم تو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اس سے 1300 سال کا پہلے ایک ہادی طریقے یہ اصول ان کو دے دیا تھا۔ ہم نے اپنی غلطی سے
پتہ نہیں مفاد پرستی سے ان اصولوں کو سمجھ لیا کہ یہ ہے ان کے. ہم نے دیکھا ہی نہیں پردہ اٹھا کے کہ یہ تو ہمارے اصول ہیں جو ان لوگوں نے مختار لے لیے ہوئے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ عظیم ترین اصول دیا برادران نے. آپ غور کیجیے کہ یہ اصول جو حضور نے دیے تھے وہ مصداقیت سے اتنے مماثل تھے، ان کے یہ عملی شعبے جو تھے وہ کچھ اتنے ملتے جلتے تھے کہ ابو لہب کو اس میں مغالطہ لگ گیا. اور یہ وجہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ای مساوات ای مواقعات آجمی خون می دانم کے سلما مزدگی. اس نظام میں اس کو مذہبی نظام کے جو پریکٹیکل شعبے تھے ان کی مماثلت نظر آتی تھی. عزیزان بہرحال یہ تھا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمایا اور سب سے پہلے اپنی زندگی کو اس قالب کے اندر ڈھالا. ساری زندگی ایک پیسہ جمع نہیں کی. ان کے معیار کے مطابق جو زکوٰۃ پڑتی ہے، سال بھر مال رکھا رکھے تو اس کے بعد زکوٰۃ پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے انہی کے معیار کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ہی نہیں دی. مال ہی نہیں جمع کیا تو زکوٰۃ کیا دیا جائے؟ کوئی جائیداد کھڑی نہیں کی، تڑکے میں کچھ نہیں چھوڑا. دم واپسی پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ 7 دینار آج ہی باہر سے آئے ہیں. فرمایا کہ عائشہ جلدی سے بیت المال میں بھیجو کہ ضرورت مندوں کے کام آئے. اور فکرہ یہ تھا میں نہیں چاہتا کہ خدا کے حضور جاؤں تو وہاں خدا یہ دینار دکھا کے کہے کہ محمد گھر میں یہ فالتو رکھے ہوئے تھے. یہ ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عزیزان مان ضمن کہوں گا رسول اللہ کی سنت کے اتباع پہ اتنا زور دیا جاتا ہے. زور کس بات پہ دیا جاتا ہے؟ اس قسم کی جگہ قطع رکھو، اس قسم کے بال بڑھاؤ، اس قسم کا لباس پہنو. یہ سنت رسول اللہ کے حضور کی ساری زندگی پہ مشتمل ہے. کبھی آپ کے سامنے لائی گئی ہے. جو اس سنت کو سامنے پیش کرتے ہیں اسے کمیونسٹ کہا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کون سا وہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کا جو آنے والوں کے لیے بھی ایک مثالی زندگی بناتا ہے؟ وہ کبھی نہ جہاں کے سامنے نہیں لایا جاتا. بہرحال میں نے کہا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے تقاضے بھی اسی قسم کے اقتصادی انقلاب کے متقاضی ہوئے جیسے ایران میں مصداقیت کے زمانے میں تھے. اور روس نے 1917 میں یہ آواز بلند کی. کسی نے اس تاریخ کو کس معنی میں لیا، کسی نے کسی اور معنی میں، لیکن جس دیراور کی نگاہوں میں فراست ایمانی اور بصیرت قرآنی تھی اس نے بھانپ لیا کہ زمانے کا تقاضا کیا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اس دور میں اب قرآن کے نظام جو ہے اس کے ابھر کر سامنے آنے کے امکانات کتنے روشن ہو رہے ہیں. 17 میں یہ بات کہی. یہ دیراور وہی تھا جس کا ذکر میں نے پہلے کہا ہے. اقبال نے اس روس کے انقلاب کے بعد یہ کہا کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے وجہ نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. غور سے سنی عزیزان مان. اندیشہ ہوا شیخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیدار. انسان کی حوث میں جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور جو ہر سے قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، یا سالونہ کا مادہ جن سے قل العفو